بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے دنیا میں جس قسم کی حکومت کرنی چاہی ہے اور جو نمونہ صدر اسلام میں پیش کیا ہے، اس کو شخصی جمہوری سلطنت کے نام سے موصول کرتے ہیں۔ اسلام کا محاذ اس نظام حکومت خالص جمہوری اور خالص شخصی سلطنتوں کی درمیانی حالت سمجھنا چاہیے۔ خلیفہ یا حکمران کے انتخاب میں ہر اسلامی طبقہ کو اظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مستحق حکومت تو خلافت اور مسلمانوں کے بہترین شخص کے انتخاب میں تمام وہ صورت اختیار کر لینی چاہیے جن میں بہترین شخص کا تعین ہو جائے۔ کسی سیاسی، قانونی یا جدید نظام حکومت کے بنانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود ہیں۔ بس بہترین شخصیت کے انتخاب کر لینے کا کام بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث سے زیادہ واقف ہو اور اس کی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں زیادہ ڈھلی ہوئی نظر آتی ہو، وہ زیادہ مستحق اس امر کا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے موافق ملک و قوم کو چلانا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنا مسلمانوں کے حاکم کا خاص کام ہے۔ مسلمان اپنے حکمران کو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مخالف میں کوئی حرکت کرے تو فوراً روک ٹوک